اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، برطانیہ کے موجودہ بادشاہ کنگ چارلس کی جانب سے ان کا آفیشیل شاہی پورٹریٹ یعنی شاہی تصویر ریلیز کر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایسے خفیہ شیطانی اشارے اور علامتیں موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا برطانیہ کا یہ شاہی خاندان جو کہ کئی ہزار سال سے یہاں حکومت کر رہا ہے، یہ بھی شیطانی اور دجالی تنظیموں کے پنجے میں جکڑا جا چکا ہے؟ کیا واقعی برطانوی شاہی خاندان اس وقت شیطان کی پوجا کرتا ہے کہ پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شیطان پرستی کو فروغ دے سکیں؟ یہ اور ایسے بہت سارے سوالات اس پینٹنگ کی ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کنگ چارلس کے آفیشیل پورٹریٹ میں موجود شیطانی علامات کا ماہرین کی جانب سے پیش کیا گیا تجزیہ پیش کریں گے اور ان شیطانی علامات کی ہسٹری بھی بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، کنگ چارلس جو کہ پہلے پرنس چارلس تھا، انہیں گزشتہ سال مئی کے مہینے میں برطانیہ کی ملکہ کی وفات کے بعد تخت نشین کیا گیا تھا اور ان کی آفیشیلی تاج پوشی کی گئی تھی۔ کنگ چارلس اس وقت اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں اور ایسی افواہیں بھی سرگرم ہیں کہ انہیں کینسر لاحق ہو چکا ہے۔ ان افواہوں کو برطانوی شاہی معالج نے حقیقت قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ واقعی کنگ چارلس کو کینسر لاحق ہے اور وہ اس کے علاج کے لیے بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ البتہ کچھ ہی دن قبل برطانیہ کے شاہی محل میں تقریباً پوری دنیا سے میڈیا کے نمائندگان کو بلا کر ایک خصوصی تقریب میں کنگ چارلس کی جانب سے ان کا پہلا شاہی فوٹوگراف جو کہ ایک پورٹریٹ کی شکل میں پینٹ کیا گیا ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ کنگ چارلس کا یہ پورٹریٹ بنانے والا مصور یا پینٹر اس سے پہلے بھی شاہی خاندان سمیت دنیا بھر کی اعلیٰ ترین شخصیات کی پورٹریٹ یا پینٹنگز بنانے کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ البتہ کنگ چارلس کی یہ فوٹو جو کہ شاہی طور پر ریلیز کی گئی ہے، یہ ایک دم سے کانسپریسی تھیورسٹ کی جانب سے تنقید کا نشانہ بن گئی ہے اور اسی وجہ سے عام لوگ بھی اس میں بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔ عام طور پر کانسپریسی تھیورسٹ کی باتوں کو اندازہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ان کی تمام باتیں سچ ہوں، لیکن ناظرین اس کے باوجود ہم آپ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھیں گے اور آپ ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے اس پورٹریٹ کے متعلق لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کنگ چارلس کی اس فوٹو کو غور سے دیکھیں تو پہلی ہی نظر میں جو چیز دل و دماغ پر قبضہ کرتی ہے وہ اس پینٹنگ میں بے تحاشا استعمال ہوا ریڈ بلڈ کلر ہے۔ یہ رنگ جو کہ خون کے رنگ سے بے تحاشا مماثلت رکھتا ہے، یہی رنگ پورے پورٹریٹ میں سب سے زیادہ چھایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کنگ چارلس نے جو شاہی لباس زیب تن کر رکھا ہے وہ بھی اس رنگ میں ڈوبا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کنگ چارلس خون میں نہائے ہوئے ہیں اور کسی خون آلود منظر میں اپنے آپ کی تصویر کشی کروا رہے ہیں۔ مختلف کانسپریسی تھیورسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ریڈ بلڈ کلر دراصل شیطان کا پسندیدہ کلر ہے اور اسی کلر کو عالمی صہیونی تنظیم ایلومیناٹی مختلف مواقع پر لوگوں کے ذہنوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بھی استعمال کرتی رہی ہے۔ یہی رنگ کوکا کولا کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کے دوران سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے کرٹکس کی جانب سے اٹھائے گئے اس اعتراض پر تاحال شاہی خاندان یا اس کے پینٹر کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی اور اسے محض آرٹسٹ کی چوائس قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس پورٹریٹ پینٹنگ میں موجود شیطانی علامت اس پورٹریٹ میں کنگ چارلس کے علاوہ سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے اور وہ چیز ہے ایک تتلی جسے کنگ چارلس کے دائیں کندھے پر بیٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس بارے میں شاہی مصور کا کہنا ہے کہ دراصل تتلی کی علامت اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ کنگ چارلس فطرت اور قدرتی نظاروں کے ساتھ بے حد محبت رکھتے ہیں اور نیچر سے دلی طور پر لگاؤ رکھتے ہیں۔ کنگ چارلس کا فطرت سے اس قدر لگاؤ ہی اس تتلی کے ذریعے اس پینٹنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کانسپریسی تھیورسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تتلی جسے مونارک بٹر فلائی کا نام دیا جا رہا ہے، جو دنیا بھر میں تتلیوں کی ایک نایاب ترین قسم سے تعلق رکھتی ہے، یہ دراصل شیطان کا نشان ہے۔ آپ بھی اگر گوگل پر مونارک بٹر فلائی لکھ کر سرچ کریں اور اس کے ساتھ سٹیٹنزم لکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا تو مونارک بٹر فلائی یعنی یہ تتلی جو کنگ چارلس کے کندھے پر بیٹھتے ہوئے دکھائی گئی ہے، یہ شیطانی عمل کے دوران مخالف کو ذہنی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مختلف ہپناٹزم کے ماہر لوگ اپنے سامنے والے کو ہپناٹائز کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔
वैसे ही शैतानी उलूम पर अमल करने वाले लोग इस तितली का इस्तेमाल करते हुए शैतानी अमल के जरिए लोगों के जहनों को काबू करने के लिए करते हैं। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि किंग चार्ल्स को दिमागी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया हो और यही अलामत बनाकर इस बात को जाहिर किया जा रहा हो कि किंग चार्ल्स खुद कोई हैसियत नहीं रखते, बल्कि इनके पीछे मौजूद ये शैतानी तंजीम यानी इल्यूमिनाटी इन्हें कंट्रोल कर रही है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि किंग चार्ल्स इस शैतानी उलूम में महारत रखते हों, जिसमें इस मुनार्क तितली के जरिए मुखालिफ के जहन को कंट्रोल किया जाता है और इसे हिप्नोटाइज किया जाता है। किंग चार्ल्स की इसी खसूसियत को नुमायां करने के लिए इस तितली का इस्तेमाल किया गया है, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि किंग चार्ल्स इस तितली के जरिए लोगों के जहनों को काबू करने की सलाहियत रखते हैं और ये इल्यूमिनाटी तंजीम के एक अहम तरीन मेंबर भी हैं। नाजरीन, इस पोर्ट्रेट पेंटिंग में शैतानियत की तीसरी सबसे बड़ी निशानी किंग चार्ल्स की आंखें हैं। अगर आप इस पोर्ट्रेट को गौर से देखें तो आपको किंग चार्ल्स की कुदरती नीली आंखों की बजाय इनकी दोनों आंखें मुकम्मल तौर पर पुतलियों समेत स्याह दिखाई देंगी। रेड ब्लड कलर के साथ आंखों का ये मुकम्मल तौर पर स्याह रंग दरअसल शैतानियत के हावी होने की निशानी है। ये एक शैतानी अमल है जिसको इस पेंटिंग में दिखाने के दो बड़े मकासद हो सकते हैं। एक तो यह कि किंग चार्ल्स की रूह और जिस्म पर शैतान का पूरा कब्जा है और ये शैतान के अहम कारिंदे के तौर पर इल्यूमिनाटी तंजीम में काम करते हुए बरतानवी शाही खानदान में सबसे ऊंचा ओहदा हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं और इस ओहदे के जरिए ये शैतान के अहम मकासद पूरे करने में इसका साथ देंगे। दूसरी जानिब इस अलामत का एक मतलब ये भी हो सकता है कि किंग चार्ल्स को इस शैतानी तंजीम के जरिए किसी ऐसे खास अमल के इस्तेमाल से जहनी तौर पर काबू कर लिया गया है और इनकी रूह पर शैतान का कब्जा हो गया है, जिसकी वजह से इनकी दोनों आंखें असल में मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुकी हैं। दोस्तों, पेंटिंग में छुपी सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी अलामत आम आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप इस पेंटिंग के इमेज को मिरर करके देखें यानी उल्टा करके देखें, फिर दोनों हिस्सों को साथ जोड़कर देखें तो साफ तौर पर बेफोमिट की शक्ल इनके दरमियान में नजर आती है। याद रहे कि ये बेफोमिट दरअसल इन शैतानी कारिंदों का वो खुदा है जिसे ये पूजते हैं और इससे ताकत हासिल करते हैं। बेफोमिट के बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि शैतान को पूजने वाले लोग इस जानवर नुमा सर रखने वाले इंसान को अपना देवता और खुदा समझते हैं, नाउजुबिल्लाह, और शैतान के कामों को पूरा करने के लिए इसका ताउन हासिल करते हैं और इससे ताकत के तलबगार रहते हैं। इनका अकीदा यह है कि बेफोमिट इनकी मदद करेगा और इनको हर हाल में कामयाबी से हमकिनार करवाएगा। दोस्तों, ये इतनी बड़ी निशानी है कि जिसको आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आप इन तमाम निशानियों को क्या समझते हैं और इनसे क्या नतीजा अखज़ करते हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर इख्तिताम होता है हमारी आज की इस वीडियो का। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।